السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمن اپنا ہے یہ اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں، چمن اپنا ہے یہ اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں، لوہے دے کر اسے سینچا ہے اس کے پاسباں ہم ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، صدق اللہ العظیم۔ آج کے 15 اگست یوم آزادی کے موقع پر منعقد ہونے والے مبارک جلسہ کے ذی وقار صدر محترم، میرے معزز مشفق اساتذہ کرام، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان اعظام اور میرے ہم مدرسہ ساتھیوں، آج 15 اگست 2023 کی شکل میں ہمیں ملک کے آزادی کی ایک موقع ملی ہے۔ ہمیں اللہ پر شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ہم تہ دل سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہیں، الحمدللہ۔ میں آج ہمارے وطن کی آزادی پر مطمئن اور خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میں آپ جیسے غیور اور دانشور حضرات کے سامنے اس بارے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ وطن کے پاسبانوں، کسے معلوم نہیں کہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان 1947 انگریزی کو انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہوا تھا۔ یہاں کے بسنے والے سبھی رنگ و نسل کے لوگوں کو آزادی کی زندگی میسر آئی تھی، کیونکہ آزادی یہ انسان کا فطری حق ہے۔ انسان خدا کے سوا، خالق حقیقی کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتا۔ انسان خدا کی غلامی کرنا اور اس کی عبادت کرنا یہ خدا کے لیے یہ مکلف ہے۔ انسان خدا کی عبادت کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے، جیسے اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بھائیوں اور دوستو، اس دیش کے آزادی میں علماء کرام، بزرگان دین شہید ہوئے تھے، انگریزوں کے خلاف جنگ کیے تھے، کیونکہ انگریز اس بھارت میں آئے تھے پہلے تجارت کرنے کے ناطے۔ ان کی اصل مقصود تھی تجارت نہیں بلکہ اس دیش کو لوٹنا، کیونکہ اس وقت ہمارے یہ بھارت دھن و دولت سے بھرا ہوا تھا، اس کو سنہری چڑیا کہا جاتی تھی۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح باہری ملک سے لوگ آتے تھے تجارت کرنے کی وجہ سے، انگلینڈ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر یہ لوگ آئے تھے یہاں تجارت کرنے، لیکن ان کی اصل مقصد جب یہاں آئے تو ان کی مقصد پلٹ گیا اور اس پر ان سب کو غلام بنانے کا جذبہ آ گیا۔ 1750 عیسوی میں تقریباً تمام ہندوستان پر قبضہ کر لیے تھے۔ 1750 انگریزی میں نواب سراج الدولہ نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ ہندوستان میں یہ لوگ تجارت کرنے نہیں بلکہ اسے لوٹنے آئے ہیں، اس کو غلام بنانے آئے ہیں۔ جب ملک کے مختلف گوشوں سے اہل دانش کی آنکھیں کھلی تو انگریزوں کے خلاف عالمی بغاوت بلند ہوا، لوگ سڑکوں پر آئے، میدان پر اترے، جنگ شروع کر دیا اور انگریزوں نے ان کو مارنا اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ ہزاروں علماء کرام کو پھانسی دیا، ان کو آگ میں ڈال کر سزائے موت دی گئی، کروڑوں لوگوں کو تختہ ڈال پر کھڑا کیا گیا۔ میں اس بات پر گواہ دیتا ہوں کہ ہمارا ملک کے جنگ میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب شریک تھے، ان کی متحد اور متفق ہونے کی وجہ سے ہمارا دیش آزاد ہو پایا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سب سے پیش کون لوگ تھے؟ سب سے زیادہ ملک کی خاطر جانیں کنہوں نے دی؟ سب سے زیادہ گردنیں کن کی کٹی؟ سب سے زیادہ قربانیاں کنہوں نے دی؟
جی ہاں، ہم مسلمان کے اسلاف و اکابرین نے، علماء دین نے، علماء دیوبند نے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ٹیپو سلطان، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے ہستیوں نے، اور ان کے ساتھ تھے مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، نیتاجی وغیرہ۔ اسلام کے پاسبانوں، محترم سامعین کرام، آج سے 250 سال قبل ہمارے ملک ہندوستان میں انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور انہوں نے طرح طرح کی ایذائیں پہنچانے کی کوشش کی اور تمام کو غلام بنانے لگا۔ آخرکار انہوں نے اس دیش پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد ان پر حکومتیں چلانے لگی، اور 1750 عیسوی تک یہاں کے لوگوں کو تو انگریزوں نے، دوستو میں 15 اگست کے موقع پر آپ حضرات کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے چپے چپے پر، اس دیش کے گوشے گوشے پر، خطے خطے پر ہم سب کا برابر حق ہے۔ یہاں پر میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔